کیونکہ اس کی پسند کے انسان کو اس کی یاد دہانی کرانی چاہیے. اور نماز کی یاد دہانی کا ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے یا نوجوان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ پسند کرے گا کہ وہ ایک کاغذ پہ ریڈ رنگ کے مارکر سے نوٹس لکھتے اور اس نوٹس پہ لکھا ہو نماز، اور وہ ٹیپ سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر یا الماری کے پٹ پر لگا دیں یا دروازے پر وہ ٹیپ سے نماز کا پوسٹر لگا دیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. یعنی ماں باپ یاد دہانی کرا سکتے ہیں، بہن بھائی یاد دہانی کرا سکتے ہیں، اور اس کا ایک نوٹس بھی لگایا جا سکتا ہے. تو چنانچہ پھر وہ اپنی طرف سے خود بخود یاد دہانی ہو جائے گی اور کسی اور کے اوپر یاد دہانی کی ذمہ داری نہیں ہوگی. اب میں یہ بھی آپ کو کہوں گی کہ ایک کیلنڈر رکھیں گھر میں جس پر اس بچے کی نماز کے لیے یا سٹار لگا دیا جائے، یا پھر گولڈن یا سلور سٹار بھی لگایا جا سکتا ہے، یا سمپلی بال پوائنٹ پین سے سٹار لگایا جا سکتا ہے، یا نمازوں کی گنتی لکھی جا سکتی ہے. اگر مثلا اس نے آج 2 نمازیں پڑھی ہیں تو وہ خود دن ختم ہونے پر یا جب اسے یاد آئے تو وہاں 2 لکھتے، تاکہ اس کیلنڈر پہ حساب رہے کہ آج اس نے 2 نمازیں پڑھی ہیں. اگلے دن اگر اس نے 3 نمازیں پڑھی ہیں تو وہ وہاں 3 لکھتے، یا اگر وہ روزانہ ایک ہی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو جس دن نماز پڑھی ہے 1 لکھتے، جس دن نماز نہیں پڑھی ہے 0 لکھتے. تو اس طرح کیلنڈر پہ حساب لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اس کا جائزہ لے سکیں اور جو بھی اس کی کوشش ہے، اس کی محنت ہے، اس پر آپ اس کو شاباش دے سکیں. میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ بچوں کو کوئی چھوٹا موٹا انعام دیں. اگر بہت چھوٹے بچے ہیں، 6-7 سال کے بچے ہیں، تو ہر نماز کے ختم کرتے ہی ان کو مثلا آپ کو اسٹیکر دے دیں. تو اسٹیکر جو ہے وہ بہت ہی سستا ہوتا ہے، میرا تو خیال ہے 1 روپے سے بھی کم کا ہوتا ہے. تو آپ اسے اسٹیکر دے دیں تو بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب انہیں اسٹیکر ملتا ہے. اور اگر بڑے بچے ہیں تو آپ ان کو ہفتے کے بعد کوئی چھوٹا موٹا انعام دے سکتے ہیں. مثلا اگر آپ تنگ دست ہیں تو ہفتے کے بعد 20 روپے کا انعام دے دیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ہفتے کے بعد 50 روپے کا انعام دے دیں. تو بچوں کو جو تھوڑا سا انعام ملے گا اس سے وہ خوش ہو جائیں گے. تو اس طرح کا چھوٹا موٹا کوئی انعام ہفتے کے بعد دے دیں بڑے بچوں کو، اور چھوٹے بچوں کو نماز کے فوراً بعد کوئی انعام دے دیں، چاہے ایک چھوٹا سا 1 روپے کا یا 50 پیسے کا اسٹیکر ہی ہو. اس کے بعد جب بچے کی عادت اس گول کے اوپر، اس ہدف کے اوپر اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے، مثلا اس کی 1 نماز پڑھنے کی عادت پکی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ میٹنگ کریں، بلکہ بیچ میں بھی آپ میٹنگز کریں اور اس کو شاباش دیتے رہیں، اور اس کی کوشش کریں کہ روزانہ کیلنڈر کو دیکھیں اور اس کے شاباش دیں، اس کے کندھے پر تھپکی دیں اور جوش سے اس کی تعریف کریں، اس کے کندھے پر تھپکی دیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ نماز پڑھنے لگ گیا ہے. اور جو ہے پھر مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آپ اس سے دوبارہ میٹنگ کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیا اب وہ آمادہ ہے کہ اپنے نماز کے ہدف کو 1 نماز سے بڑھا کر 2 نماز پر لے کے جائے. تو اس میں بھی آپ نے فیصلہ بچے یا نوجوان پر چھوڑنا ہے. آپ نے اپنی مرضی بچے یا نوجوان پر مسلط نہیں کرنی، اور آپ نے بچے یا نوجوان کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا ہے. آپ نے اس کو شاباش دینی ہے، آپ تجویز ضرور دیں لیکن آخری فیصلہ اسی کو کرنے دیں، کیونکہ اگر آخری فیصلہ وہ خود کرے گا تو وہ اس فیصلے کا ذمہ دار ہوگا اور اس کو احساس ذمہ داری زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ شوق سے اس پر کاربند رہے گا. اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے اس طریقے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ کامیاب طریقہ ہے. مجھے بہت ماؤں نے کہا ہے کہ جو آپ نے طریقہ بتایا تھا اس طریقے کی وجہ سے ہمارے بچے آج 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بچے یا نوجوان کو 5 وقت کا نمازی بننے میں 6 مہینے لگ جائیں یا سال لگ جائیں، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے اس میں آپ کے اور آپ کے بچے اور نوجوان کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے، جبکہ ڈانٹ اور مار کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کے تعلقات کمزور ہو جائیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماں اور ماں باپ کے جو بچوں اور نوجوانوں سے تعلقات ہیں یہ انتہائی اہم ہیں. یہ تعلقات جو ہیں انتہائی اہم ہیں. اگر تعلقات اچھے ہیں اور خوشگوار ہیں تو ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تعلقات تلخ ہو جاتے ہیں اور تلخ سے تلخ تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہوگا یہ کہ ہم کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے اور معاملات الجھتے چلے جائیں گے. تو اسی طرح پڑھائی کی طرف توجہ دلانا ہے. میں نے آپ کو پچھلی قسط میں سید اسد حسین کی مثال دی تھی پڑھائی کی طرف توجہ دلانے کی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ تعریف کرنی ہے. گھر کا کام ہو، مثلاً بستر بنانا یا جھاڑ پونچھ کرنا یا مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا یا لڑکوں سے کہنا کہ وہ سودا سلف خرید کے لائیں، صبح وقت پر تیار ہونا، وقت پر بستر سے اٹھنا، یہ سارے کام جو ہیں اس میں آپ میٹنگز کریں اور بچوں نوجوانوں کو پازیٹیو اپوزٹس استعمال کریں. ڈاکٹر کیزڈن اپنی کتاب ڈاکٹر کیزڈنز میتھڈ آف پیرنٹنگ اے ڈیفائنڈ چائلڈ میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یوز دا پازیٹیو اپوزٹس، یعنی تنقید کے بجائے تجویز کے الفاظ استعمال کریں، جس کی میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دی ہیں. تو آپ بچوں سے کہیں کہ مثلا ایک لڑکی ہے سارہ جو صبح دیر سے اٹھتی ہے، تو اس کو بجائے یہ کہنے کے کہ تم صبح دیر سے اٹھتی ہو، آپ اس کو کہیں کہ صبح جب ہم تمہیں اٹھاتے ہیں اس کے بعد 10 منٹ کے اندر اندر تمہارا اٹھ جانا ضروری ہے، یا جب صبح تمہارا الارم بولتا ہے اس کے بعد سنوز آن ہوتا ہے تو اس کے پہلے سنوز پہ 10 منٹ کے اندر اندر تمہارا اٹھنا ضروری ہے. تم بتاؤ کہ تم اس کو کس طرح کامیاب بناؤ گی. تو جب وہ مشورے دیتی ہے اس کو اہمیت دیں، اپنے مشورے اور سارہ کے مشوروں سے مل کر کوئی لائحہ عمل بنائیں، اور پھر جیسے جیسے سارہ کوشش کرتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا انعام دیتے جائیں. ڈاکٹر کیزڈن ایک بات کہتے ہیں اور میں ان سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ بچوں نوجوانوں کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ ان کے والدین کی تعریف ہے. اب تعریف کے بارے میں وہ انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو میں